اپنے بیٹے کو جو آپ نے نصیحتیں کی تھیں تو ان نصیحتوں کو انشاءاللہ آج ہم سن لیتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے ان نصیحتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے بے شک لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالی غنی و حمید ہے، بے پرواہ ہے اور حمد کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کیجئے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سب سے پہلی جو دعوت اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے اور جو بات سمجھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا درس اپنے گھر والوں کو دینا چاہیے کہ اول ایمان ہے، اعمال اس کے بعد ہے۔ تو پہلی بات یہ آپ نے دیکھی، یہ بیان کیا گیا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کے 3 تعریفات یا 3 اقسام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے شرک کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ویسا کسی کو تصور کرنا۔ تو یہ 3 طرح سے ہو جاتا ہے یہ، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس میں کسی کو شامل کرنا کہ اللہ کی طرح کس کو خدا یا الہ تصور کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے ہی کسی کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرنا۔ 2 طرح کی چیزیں ہو گئی، یعنی شرک فی الذات، اللہ کی طرح کس کو خدا تصور کرنا، شرک فی العبادہ کہ جیسی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسا کسی کو خدا تصور کرنا، اور تیسرا آ جاتا ہے شرک فی الصفات، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں بغیر اللہ کی عطا کے اللہ کی مخلوق میں ان صفات کو تسلیم کرنا۔ تو یہ 3 طرح کے شرک علماء نے بیان فرمایا۔ ابتداءً 2 چیزیں جو ہیں، جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتا، اور اگر سمجھتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ شرک فی العبادہ پر آپ آ جائیے، یعنی جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا ویسا کس کو خدا تصور کر کے معبود سمجھ کر کے عبادت کرتے ہیں کسی کی؟ بولیے۔ ہم تو سورہ فاتحہ میں بار بار یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو عبادت والا معاملہ بھی بالکل ہو گیا، کیونکہ مسلمان جو بھی ہیں وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ نماز میں واسطے اللہ تعالیٰ کے، یعنی یا اللہ تیرے واسطے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی اور کے لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی عبادت کسی کے لیے نہیں کر رہا، فقط تیرے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ تیسرا معاملہ شرک فی صفات کا ہے، یعنی جیسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہی صفات بغیر اللہ کی عطا کے اللہ کی مخلوق میں ماننا۔ یہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کرتا نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے تو آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبیوں کو بھی علم ہے، تو یوں مطلب جو وہ شرک ہو گیا۔ آپ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جاننے والے ہیں تو اللہ کے نبی بھی غیب جاننے والے ہیں، شرک ہو گیا، ملاوٹ کر دیا آپ نے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر امت کے اندر فرقہ واریت ہوئی، امت کے اندر تفرقہ ہوا اور امت میں انتشار پیدا ہوا، اور ایک دوسرے کو تکفیر اور ایک دوسرے کو شرک اور مشرک پتہ نہیں کیا کیا فتوے ہم نے جاری کر دیے، ہم سے مراد لوگوں نے۔ تو یوں اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، پہلی 2 چیزیں بالکل کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن اس میں؟ الحمدللہ ہر مسلمان اپنے رب کو ہی خدا اور الہ تصور کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کی۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ کی مخلوق کی صفات ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آخری آیات کے اندر اپنے اسماء گرامی ذکر فرمایا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یہاں پہ بیان ہوئے، دیگر مقامات پہ بھی ہوئے، لیکن یہاں پہ زیادہ اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے. اب یہاں پہ ایک لفظ ہے المؤمن، المؤمن المہیمن. اللہ تعالیٰ کیا ہے بولیے؟ مومن ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے ساتھ. اللہ کیا ہے بولیے؟ مومن ہے. ہم لوگ کیا ہیں بولیے نا؟ مومن ہے نا ہم لوگ بھی. آپ کا مسلمان ہے. میں کہوں گا قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی لفظ مومن اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی لفظ مومن، تو کیا مطلب یہ شرک ہو گیا؟ بولیے. اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں ہے بصیر. بصیر کا معنی دیکھنا. بصیر معنی کیا ہے؟ دیکھنا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی اس وقت بصیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتا دیں بھائی. دیکھ رہے ہیں نا؟ میں بھی کیا ہوں؟ بصیر ہوں. اس وقت میری بھی بصارت ہے، آپ کی بصارت دیکھ رہے ہیں. تو کیا شرک ہو جائے گا؟ بولیے. نہیں ہوگا. تو یوں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلط فہمی کی بنا پر عقیدے کی خرابی بعض اوقات لازمی آ جاتی ہے اور انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے چند طرح کا فرق علماء نے بیان فرمایا اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں. یعنی خالق اور مخلوق کی صفات میں اگر چند طرح کا فرق سمجھ لیں تو معاملہ واضح ہو جائے گا. اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کے سب ذاتی ہیں. بولیے. اللہ کو کسی نے دی نہیں ہے. اور ہماری کیا صفات ہیں؟ اللہ نے ہمیں دی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم گرامی کا ہم ذکر کرتے ہیں حی. جیسے یا حی یا قیوم ہم پڑھتے ہیں دعا کے اندر. حی کا معنی کیا ہے؟ بہت سارا وسیع معنی ہے، لیکن سادہ سا معنی کیا ہوگا؟ حی معنی زندہ ہونا. ٹھیک ہے. اب میں اور آپ بھی حی ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں؟ بتا دیں بھائی. ہے نا؟ تو کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ کا حی ہونا، زندہ ہونا خود سے ہے، ذاتی طور پر ہے. اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے. ہم کب تک زندہ ہیں؟ جب تک اللہ چاہے گا. اور ہمیں حیات کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو جب عطا مان لیتے ہیں نا کہ ایک ہے ذاتی ایک ہے عطائی، تو شرک کا شائبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں. اللہ کے صفات ان کی کوئی حد ہے نہیں. مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ محدود ہیں، لمٹس کے اندر ہے، محدود ہیں. اب وہ کتنی محدود ہیں؟ جیسے حی ہی کی مثال ہم لے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم یہ عام طور پہ بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو یہ سادہ سا جملہ پڑھا دیتے ہیں، دلائل پہ ہم نہیں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم ہمیشہ سے ہیں، پہلے ہم نہیں تھے اب آ گئے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے. تو کوئی شرک کا معاملہ ہوگا اس کے اندر؟ نہیں ہوگا. پہلا فرق ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی، اور دوسری مخلوق کا معاملہ کیا ہے؟ عطائی. اللہ نے عطا کیا. اور دوسرا ہم نے آپ کو صفت کے بارے میں ایک بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ لامحدود ہیں. کوئی ان کی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. اور مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ غیر فانی ہیں، ان کو فنا کبھی بھی نہیں ہے. ہماری اور آپ کی صفات کیا ہے؟ فنا ہو جانے والی ہے. مثال کے طور پہ بصیر کی میں نے مثال دی دیکھنے والی کی. ہم کب تک دیکھ رہے ہیں؟ جب تک اللہ چاہے گا. اور کتنا دیکھ رہے ہیں؟ دیوار ہمارے سامنے آ جائے ہم باہر نہیں دیکھ سکتے، پیٹھ کے پیچھے کا ہم نہیں دیکھ سکتے، نظر کمزور ہو جائے ہمیں گلاسز لگانے پڑ جاتے ہیں، لینس لگانے پڑ جاتے ہیں، ورنہ ہم بولیے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کی حاجت ہے نہیں ہے. تو مخلوق کی صفات میں کمی بھی واقع ہوتی ہے اور وہ فنا بھی ہو سکتی ہیں. اللہ کی صفات میں نہ کوئی کمی واقع ہوتی ہے نہ وہ فنا ہوتی ہیں. تو جب یہ فرق ہم سارے کا سارا کر لیتے ہیں نا تو ہر طرح کے شرک کا شائبہ بولیے ختم ہو جاتا ہے.
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو یا حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، تو یہ 3 طرح کا فرق، 4 طرح کا فرق اپنے ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، اللہ کا علم ذاتی، انبیاء کا عقائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود اور انبیاء کا محدود۔ کتنا محدود ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہم بولیے ہم اپنے علم پہ انہیں قیاسی کہ جتنا میرے علم ہوتا نبی کے علم، الیاذ باللہ، یہ تو کفر ہو جائے گا، یہ تو کفر ہو جائے گا کہ نبی کے علم کو اپنے علم کے برابر جاننا، یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی صریح آیات کے مخالف ہم عقیدہ بنا لیں گے، تو ظاہر ہے کہ بعض صورتوں کے اندر پھر یہ کفر کی صورت بن سکتی ہے۔ اور تیسرا ہم نے آپ کو کیا بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ کا علم غیر فانی ہے اور مخلوق کا کیا ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فنا عطا فرمائے یا باقی رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے۔ تو یوں ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، شرک فی الذات، شرک فی العبادہ اور شرک فی الصفات، ان تینوں چیزوں کو، اور شرک فی الصفات میں جو ہم نے چند طرح کا فرق آپ کے سامنے رکھا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا ہم نے آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ جب بھی نصیحت کریں وَهُوَ يَعِظُهُ، تو نصیحت ہمیشہ اچھے انداز سے کی جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے نصیحت نہیں کی جاتی، نصیحت ہمیشہ بہت اچھے انداز میں، احسن انداز میں، سمجھانے والے انداز میں کی جاتی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نصیحت کے ساتھ بولیے نہیں ہوتا۔ وہ ایک مثال ہم نے ایک عرصہ پہلے پڑھی تھی دور طالب علمی میں، کہا کہ سختی سے نصیحت کرنا اور پیار سے سمجھانا احسن انداز کے اندر، دونوں کی مثال یہ ہے کہ ایک پہلے کے دور میں جو ہمارے بزرگ تشریف فرمائے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ وہ لوگ چوڑیاں جو ہے وہ گٹھڑی میں باندھ کر اس طریقے سے لے کر اپنے کندھوں پہ لے کے چلا کرتے تھے، اور جہاں بھی وہ جگہ دیکھتے تھے وہاں پہ چوڑیوں کے اپنے باکس پھیلا کر وہ چوڑیاں بیچنے شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر، ہر جگہ نہیں، کچھ علاقوں کے اندر دیکھا ہے ہم نے۔ تو اس طریقے سے پھیری کرنے والے وہ مال لے کر جا رہے ہوتے تھے اور وہ رکھ کر چوڑیاں بیچنے شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک بندے نے جو ہے وہ ڈنڈا لیا ہوا ہاتھ میں، اس نے چوڑیوں کی گٹھڑی پر ڈنڈا مارا یوں کر کے، کہا بتا بھائی اس میں کیا ہے، بتا بھائی اس میں، بولیے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی ایک ڈنڈا اور مار دو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آئی کہ آپ نے ایک ڈنڈا مارا چوڑیاں ٹوٹ گئی، ایک ڈنڈا اور مار دیجیے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے نصیحت نرمی سے کرنا اور ڈنڈا مار کے نصیحت کرنا۔ جب آپ کسی کو ڈنڈا مار کے نصیحت کرتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات پھر سمجھتا نہیں ہے بات، لیکن ہاں کہیں سختی ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پہ چور ہے اور وہ پھر ہمارا کام نہیں ہے، یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ سزائیں دیں، کچھ سختی کریں تاکہ وہ اپنی چوری سے باز آئیں۔ ان کے لیے نصیحت ڈنڈا ہے، چوروں کے لیے، چوروں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ڈنڈا۔ لیکن ڈنڈا میں اور آپ نہیں اٹھائیں گے، وہ جہاں پر قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ لوگ کریں گے، ٹھیک ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن ہم جس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر ہمارا انداز بہت پازیٹیو اور مثبت ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نصیحت کے ساتھ ایک بات اور ذکر فرمائی، اور یہ آیت مبارکہ جب میں پڑھتا ہوں نا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ قرآن کے اسلوب کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن والدین کی عظمت کو کس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا آیت مبارکہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ کیا تاکید ہے؟ کہ اس کی ماں نے کمزوری پر، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کی، اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، اور تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ تخلیق اللہ نے ہمیں فرمایا، خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اگر دنیا کے ظاہری اسباب دیکھیں تو ہماری کفالت اور ہمارے پالنے کا جو سارا معاملہ ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ والدین کے ذمہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، اگرچہ یہاں پہ ماں کی عظمت کو ظاہر کیا
کہ عورت نے اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھا اور اسے دودھ پلایا 2 سال تک اس کو فیڈ کراتے رہی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، لیکن آخر میں کیا فرمایا انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو. یہ نہیں کہ صرف اماں کا شکریہ ادا کرو، یہ نہیں کہ صرف ابا کا شکریہ ادا کرو، انشکر لی ولی والدیک، والدین کا شکریہ ادا کرو. کیونکہ ظاہر ہے باپ کی بھی بڑی عظمت ہے، ماں کی بھی بڑی شان ہے، ماں کی تکلیفیں زیادہ ہیں، ماں کی محنت و مشقت زیادہ ہے، لیکن بھائی باپ بھی تو کچھ کم نہیں ہے نا. زندگی میں جو ترقی ہمیں ملتی ہے وہ ماں گھر کے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو کفالت کے معاملات، کمانا، روزی روزگار کا انتظام کرنا، گھر بار کو جو ہے اخراجات کو لے کر کے چلنا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. بولیے، انسان کی جوانی گزر جاتی ہے اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کو سنبھالنے کے لیے، اپنی جوانی بندہ نہیں دیکھتا، بڑھاپا آ جاتا ہے اس کا، مگر وہ یہی چاہتے کہ میرے بچے کس کے محتاج نہ رہیں، میرے بچے کس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو یہ جو سروس باپ بغیر کسی وجہ کے فراہم کر رہا ہے آپ کو، اور اگر اولاد بڑی ہو کر یہ کہے اماں تم نے ہمارے لیے کیا کیا، ابا تم نے کیا کیا ہمارے لیے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، آپ نے ابھی تک ہمیں دیے کیا ہے، تو پھر اولاد کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ پھر اس کی اولاد اس کو گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گی. ماں باپ کا بڑا ادب و احترام ہے، ماں باپ کی بڑی شان ہے. یقین مانیے دنیا کے اندر جو رشتوں میں سب سے زیادہ اہمیت خدا نے بیان کی وہ والدین کی بیان کی. بہت سارے رشتے ہمارے زندگی تک ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ والدین کا رشتہ تو انتقال کے بعد بھی ہے، کیونکہ ان کی قبروں پہ حاضری دینا، ان کے لیے ایصال ثواب و دعائے بخشش کرنا. حضرت ابراہیم کی وہ دعا آپ کو یاد نہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بخشش کر اور میرے والدین کی بخشش فرما دے. اور ہم جب 15واں پارہ پڑھتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح مہربانی فرما جیسے انہوں نے گود میں لے کر بچپن کے عالم میں مجھ پر مہربانی کی ہے. جب میں اپنا کچھ نہ جانتا تھا میرے ماں باپ نے میرا خیال رکھا، یا اللہ اب یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا میرے ولد تو ان کا خیال رکھ. تو ماں باپ کے سامنے چیخنا چلانا بے ادبی کرنا یہ اچھے لوگوں کا یا اچھے مردوں کا یا اچھے بچوں کا شیوا نہیں ہوتا. ماں باپ کے حکم کے خلاف جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. ایک طرف تو یہ، پھر والدین کو بھی چاہیے کہ دور حاضر کے اعتبار سے اولاد کے جذبات و احساسات کا کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. لیکن اولاد کو بھی سر نکمہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے جناب ویڈیو بنائے اور ساؤنڈ اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے ڈبہ ہاتھ میں لے کے کہتے رہے اماں میری شادی کرا دو، ابا میری شادی کرا دو. یہ بھی کوئی انسانیت والے معاملات نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئیے، کھاتا کماتا ہے نہیں کہتے میں شادی کرا دو، کیسے شادی ہو جائے گی. آج فجر میں انشاءاللہ نکاح کے مسائل ہوں گے نا سنی کے دروں کے اندر کہ نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، کب مکروہ ہوتا ہے، کب حرام ہوتا ہے. یہ آج فجر میں انشاءاللہ مسائل کو بیان کروں گا انشاءاللہ. میں کہتے ہیں نکاح کرنا جی سنت ہے، صرف سنت نہیں ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے بات بات. تو انشاءاللہ آج فجر میں جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آگے دیکھیے اب والدین کے لیے ایک بات اور بیان کی گئی اولاد اور والدین کے تعلق کے اعتبار سے. دیکھیے ذرا توجہ کیجیے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فرمایا کہ اگر ماں باپ وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں، ماں باپ تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا دے، یعنی شرک پر والدین کہیں کہ میں تو شرک کر لے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا. یہاں علماء نے بیان فرمایا کہ اگر والدین خلاف شرع کام کا حکم دیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے اعتکاف میں آیا یا ایک شخص ہے وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ مسجد میں آ کے داڑھی رکھنے کی نیت کی، اس نے کہ میں داڑھی رکھتا ہوں. ماں باپ کہ ہمیں تیری عمر کیا ہے، داڑھی کٹوا لیں، کیا عمر ہے تیری. اس کام میں ماں باپ کی اطاعت، چاہے اماں کہے میں بھوک ہڑتال کروں گی، ابا کہے میں خودکشی کر لوں گا، اس معاملے کے اندر ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو یوں مطلب بہت سارے کام ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ خدا نخواستہ کفر و شرک کی بات کریں تو پھر اللہ نہ کرے کہ مطلب یہ کوئی اس میں مبتلا ہو. فرمایا کہ ہاں
اس بات میں ان کا ساتھ نہیں دینا شرک میں، لیکن کیا فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا داری کے اندر، دنیا برتنے کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں اگر وہ کوئی برائی کی بات کر رہے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں تم نافرمان ہو، اللہ رسول کے گستاخ ہو، جاؤ میں تم سے بات نہیں کر رہا، اور نافرمانی باتیں نہیں شروع کرتے۔ نہ، جس کام سے روکا اس سے رکنا ہے، اور پھر ان سے حسن اخلاق اور اچھا رویہ رکھنا ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ ماں باپ اگر مشرک ہوں یا مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرنے والے ہوں یا بت پرستی کرنے والے ہوں، اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں وہاں پر چھوڑ کر آؤ بت خانے میں، یا وہ آگ کی پوجا کرنے کے لیے وہاں پہ چھوڑ کر آؤ، تو اولاد اس معاملے میں ان کا کہنا بولیے نہیں مانے گی۔ لیکن اگر وہ خود چلے جاتے ہیں کسی طرح سے، پہنچ گیا وہاں پر، اور اب کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں واپسی لے کر کے آؤ، اب واپسی لے کر کے آنا لازم ہوگا، کیونکہ اب آپ کسی گناہ کی طرف لے کر ان کو نہیں جا رہے بلکہ اپنے گھر میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو ایک مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور فرمایا کہ میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو، کیوں ثم الیہ مرجعکم، یاد رکھو پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو کام تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جاننے والا ہے نا۔ اب دیکھیے بیٹے کے لیے نصیحت ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، سنیے گا توجہ سے، اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹا اگر تو ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا، برائی اگر تو رائی کے دانے کے برابر کرے گا، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اور وہ تیرا گناہ یا تیری برائی پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ تیرے سامنے اس کو ظاہر کر دے گا۔ گناہ کا معاملہ، برائی کا معاملہ فرمایا کہ اگر تو کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ظاہر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریک بات کا جاننے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں سورہ زندہ میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ پر بھی بھلائی کرے گا وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ پر برائی کرے گا تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہی ہے، اور جو برائی کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہی ہے۔ چلو نیکی تو محفوظ ہے کہ قیامت کے دن اس کا اجر ہمیں ملے گا، لیکن برائی کا محفوظ ہونا ایک خطرے کی بات ہے، کیونکہ اگر قیامت کے دن ہمارے گناہ اور برائیاں سامنے آ گئے تو اب کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اب کیا کریں؟ برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ برائی کو ہم کیا کریں؟ بولیے، مٹا دیں۔ کیسے مٹے گی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا برائی سے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحائف سے مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو بلا دیتا ہے، جس خطہ زمین پہ گناہ ہوا ہے اس خطہ زمین سے اس کو ختم کر دیتا ہے، ورنہ تو یہ ہاتھ پاؤں اور وہ خطہ زمین جہاں برائی کے وہ گواہی دے گا قیامت کے دن۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اگرچہ آیت کفار کے بارے میں، لیکن اگر خدا نہ خاصہ کسی مسلمان پر یہ معاملہ آ گیا تو پھر اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، وہ کہیں گے ہیں یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم نے کہا تھا نا برائی نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، اب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے، گناہ پہ شرمندہ ہونا چاہیے، فوراً اللہ کی نافرمانی توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک اور نصیحت دیکھیے ذرا، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اب یہ نصیحت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا بیان فرمانا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ایک شرک سے منع کیا شروع کے اندر، دوسرا برائی سے منع کیا گیا، بیچ میں والدین کی فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا، اب ایک اور نصیحت ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نماز قائم کرنا یہ مردوں کا کام ہے،
مطلب عورتوں کا کام نہیں، یہ اس معنی کے اندر ہے اگر تم مرد ہے تو بتا مجھے، ہے نا، مرد کا بچہ ہے تو سامنے ہے، وہ جملہ کہا جاتا ہے نا، تو یاد رکھیے گا یہ نماز ہے یہ جمع مردوں کا، ہمت والوں کا کام ہے، کیونکہ بندہ 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن پڑھتا ہے، رمضان میں پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنا تو یہ مستقل مزاج ہے، پھر مردوں کا کام ہے۔ قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد ہیں جنہیں ان کی تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ مرد ہیں، رجال وہ مرد ہیں، باقاعدہ قرآن نے انہیں مرد کہا ہے۔ تو مراد کیا ہے یہاں؟ مرد ہونے سے مراد یہ کہ جمع مردی ہونا، دلیری ہونا، اس اعتبار سے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نماز کو قائم کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اچھی بات کہنی ہے، بری بات سے روکنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف محراب و ممبر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ علماء تو جمعے کے بیان میں، درس میں، وعظ و نصیحت کے طور پہ کہیں نہ کہیں اچھی بات کہہ رہے ہیں نا، ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو اچھی بات بتا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، ہم فون کرتے ہیں اپنے جگری یار کو، آج جگر چلتے ہیں آپ کدھر، دودھ پتی پینے چلتے ہیں ہوٹل میں پٹھان کی، کبھی دوست کو یہ کہا آجا بچہ نماز پڑھنے چلے ہیں، پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں دودھ پتی پینے جائیں گے، پہلے چلتے ہیں مسجد میں ایک بار تلاوت کریں گے، پھر جا کے کسی ہوٹل پہ برگر کھائیں گے۔ ایک بات کر رہا ہوں، یعنی ہم نے کچھ ان اپنے دوستوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہوا ہے، بھائی ٹھیک ہے چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، سب کچھ کریں گے، چلیں گے، لیکن بھائی کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر دوسرا کام کریں گے، کچھ کریں تو صحیح نا، نیکی کے کام کچھ کریں تو صحیح۔ ہم نے سب چھوڑ دیا اور سارا اٹھا کر علماء پہ، مولویوں پہ ڈال دیا، اور آج کل ایک صاحب ہے ساحل ندیم صاحب، اور بیچارہ کو مولوی سے بڑی چڑ ہو گئی ہے، یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، بیچارہ نفسیاتی کیسے، اس پہ میں 3-4 سال پہلے بات کر چکا ہوں، جب یہ امپورٹ کیے گئے تھے نا اور نیا میڈیا پہ آ رہا ہے، اس وقت ہم نے بتا دیا تھا یہ بندہ ذہنی طور پہ خلفچار کا شکار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی، مولویوں کی بات کرو، یہ کرو وہ کرو، بس اس نے تنقید کرنی مولویوں پر۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیے آج لوگ سحری کرواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کروانی چاہیے ان کو، لوگ باہر جو ہے وہ دسترخوان لگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں پورا سال، اچھی بات ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ سحری میں کھانا کھلا رہے ہیں، افطار میں کھلا رہے ہیں، آپ رمضان کے اندر یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو مدارس ہیں وہ لوگوں کے ڈونیشن سے، لوگوں کے تعاون سے سال میں پورا سال 3 ٹائم دسترخوان بچھا رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ 100 طلباء ہوتے ہیں، کہیں 200 طلباء، کہیں 500 طلباء، کہیں 1000 طلباء ہوتے ہیں، کتنی بڑی چیریٹی ہے یہ کہ ان کے کپڑے بھی یعنی لباس میں ان کا ادارے والوں کے حوالے، مدارس کے حوالے، ان کا کھانا پینا بھی، قیام و طعام سب کچھ ان کا، فقط اس لیے کہ بیٹا تم قرآن پڑھو، اللہ کے دین کا علم حاصل کر لو۔ اس سے بڑی چیریٹی کیا ہوگی؟ مجھے بتائیے نا، جواب دیجیے، اس سے بڑی چیریٹی اور کیا ہے؟ آج تعلیم کے نام پہ کتنی مہنگی فیسیں دی جاتی ہیں، کتنی مہنگی فیسیں دی جاتی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے نا، رجسٹریشن کے نام پہ یہ، تو ایڈمیشن کے نام پہ یہ، تو کورس کے نام پہ یہ، تو سب چیزیں یہ مدارس ہی ہیں جو بچوں کو فری میں کتابیں بھی دے رہے ہیں، جو بچوں کو دینی دنیا کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، بچوں کو لباس بھی دے رہے ہیں، عید بقرعید کے خرچے بھی دے رہے ہیں، گھر آنے جانے کے کرائے بھی دے رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کا، قیام و طعام کا سارا اہتمام بھی کر رہے ہیں، پھر بھی الزام ہے مدارس پر، پھر بھی الزام ہے مولویوں پر۔ تو ذرا قریب آ کر کے دیکھیے کہ آپ تو سوٹ بوٹ پہن کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ مدارس کس قسمہ پرسی کے اندر بھی اپنے کام کو باقی رکھے ہوئے، جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کی کیا سپورٹ ہوتی ہے مدارس کے ساتھ؟ بتائیے مجھے، گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے مدارس کو؟ کیا نہیں، سر نہیں دیتے فنڈ وغیرہ، الا ماشاءاللہ چند مدارس ہیں جن کو فنڈ دیا جاتا ہے، ورنہ عام مدارس چھوٹے موٹے جہاں پہ 100-200 بچے ہوتے ہیں کوئی گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی ان کو۔ ہاں گورنمنٹ فنڈ دے گی جہاں پر ان کا اپنا معاملہ چل رہا ہوگا، جہاں پر ان کو ریٹرن آنے کی امید ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور پھر الزام ہے کہ بھئی یہ مساجد سے، محراب منبر سے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج اگر ہر جگہ پر، میں شہر کراچی کی بات کروں، جگہ جگہ پر تراویح کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو یہ جناب والا الحمدللہ مدارسی کی پیداوار یہ طلباء ہیں سارے کے سارے۔ محراب و منبر پر اگر علماء ہیں، مختلف جگہوں پہ درس کی ساری بات چل رہی ہے، تو یہ مدارسی کی پیداوار ہے الحمدللہ۔ اس قسم پرسی کے عالم میں علماء تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، کتابیں شائع کر رہے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں،
اور کیا کریں گے؟ لیکن بھائی جان لو گے کیا ہو ہے؟ تو یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ مدارس میں تنقید آپ کیجئے بالکل، لیکن اس سے پہلے آپ مدارس کا ایک وزٹ کر لیجئے، حالات دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ تنقید کیجئے اور تنقید برائے تعمیر کیجئے انشاءاللہ۔ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ مدارس میں کہا کہ دنیاوی تعلیم نہیں، کمپیوٹر کی تعلیم نہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تنظیم المدارس کے اور تمام وفاق کے مدارس نے اپنے یہاں دنیاوی تعلیم اور کمپیوٹر کی تعلیم یہ سب کو شروع کر دیا، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر قرآن پاک شروع کر دیا گیا ہے؟ عالم کورس کی تعلیم شروع کر دی گئی ہے؟ تو سارا زور مدارس پہ کیوں ہے بھائی؟ اور پھر اب ایک اور میں سازش نہیں کہوں گا اس کو، حالات نے کروٹ لی۔ وہ کیا ہوا؟ 2 سے 3 سال کووڈ کو بھگتا مدارس نے، کرونا کے نام پہ فنڈ گیا، لوگوں تک گیا، این جی اوز کے پاس گیا فنڈ، مدارس کو فنڈ نہیں دیا گیا، مدارس کا فنڈ نہیں آیا، جیسے تیسے کر کے انہوں نے گزارا کے نکالا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پچھلے سال سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ترکی میں فنڈ بھیجو، ادھر بھیجو، ادھر بھیجو۔ اب اس سال جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اپنے زکوٰۃ فطر صدقات عطیات مدارس کو دیجیے، کہتے ہیں فلسطین میں جا کے بھیج دو۔ ہم انکاری نہیں ہیں وہاں پہ بھیجنے کے، مطلب آپ میری بات سے یہ مت سمجھیں گے نہیں بھیج رہے، لیکن مجھے بتائیے کہ فلسطین کو آپ فنڈ دیں گے، سب چیزیں کریں گے، دنیا بھر سے فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر۔ یہ جو کمزور مدارس ہیں آپ کے علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر، مجھے بتائیے اگر آپ اپنی چیریٹیوں کو نہیں چلائیں گے تو بتائیے وہ کیسے چلیں گے پھر مدارس؟ تو ایک درد دل ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ مدارس سے فنڈ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے مدارس جہاں پر 200-300 طلبات ہیں وہ 50-40 پر آ گئے ہیں، کیوں؟ کہا بھائی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مدارس بند بھی نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک لمٹ کے اندر بندہ فریاد کر سکتا ہے، اور مدارس کو تو کوئی قرض بھی نہیں دیتا ہے، چلو قرض دے دو بھائی، جب آتا رہے گا پیسے ہم آپ کو دیتے رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مدارس کی بجلی گیس بھی معاف نہیں ہے، سرکاری اداروں کا معاملہ تو نہیں ہے نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب وہ کہ جو اس وقت میں آپ کو اس سوچ و فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ جو حالات مدارس کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے فرمایا کہ بیٹے نماز قائم کر، اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے منع کر، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آخری آیت مبارکہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ فرمایا لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے منہ کو ٹیڑھا مت کر، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہیں چلنا، بے شک اللہ اکڑنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ نصیحت ہوگی۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو چل تو بیٹا آہستہ اور درمیانے چال میں چل، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو آہستہ رکھ، چیخنا چلانا نہیں، آواز کو آہستہ رکھ۔ کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یاد رکھ بیٹا سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز اچھی لگتی ہے کسی کو؟ بند کراؤ اس کا، چپ کراؤ اس کو، یہ کیسے مطلب جو گدھا جو ہے مطلب وہ چیخے جا رہا ہے، تو اس کی آواز مکروہ آواز کہلاتی ہے، اس کی نا اچھی لگتی۔ تو جو چیخ رہا ہوتا ہے نا، وہ تشریح دی گئی ہے، وہ بھی گدھے کی طرح آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کہا میں کیا کروں، غصے میں برداشت نہیں ہوتا، چیختا ہوں چلاتا ہوں، لیکن میں دل کا اچھا ہوں بڑا۔ یہ دو قومی نظریہ ہمارا، دو قومی نظریہ سمجھتے نا؟ ویسے دو قومی نظریہ مسلم اور ہندو کا ہے، لیکن جس درس میں خوشطبی کے طور پہ دو قومی نظریہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں پر، یعنی جہاں پر آپ کو دبنا ہے اور جہاں کوئی بڑے موجود ہیں وہاں پر آپ کو غصہ بھی نہیں آتا، چیختے نہیں ہے۔ باس کے سامنے سر آپ غلط بات کہہ سکتے ہیں، باس آپ تو بڑے باس چیخے ذلیل کرے، سر آپ تو آپ ہیں، نیچے چھوٹا دماغ خراب نہیں کر میرا۔ دو قومی نظریہ، وہاں کچھ اور یہاں کچھ۔ تو یہ نصیحتیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 21واں پارہ سورۃ لقمان کا 2 رکوع، اور چاہے تو پوری صورت کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں نصیحتیں جو کی گئی ہیں خاص طور پر اولاد کے اعتبار سے، تو ہم سب کسی نہ کسی کی اولاد ہیں، اور یقین ہماری بھی آگے اولاد ہے، تو اول نصیحت میرے لیے، اول نصیحت کس کے لیے؟ میرے لیے، میں کسی کی اولاد ہوں، اگر میرے ماں باپ نے نصیحت نہیں کی تو میں قرآن سے نصیحت کو اپنی لے لوں، اور اس کے بعد اپنی اولاد کو نصیحت کروں تاکہ نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔